تو قانون کن کا چل رہا تھا اس وقت؟ مصر کا نہیں تھا، یہ کنعان کا تھا۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر تمہارے بیگوں میں، بوریوں میں ہمارا پیالہ نکل آیا جس کے بیگ میں سے، تو اس کے کیا سزا ہونی چاہیے، کیا ہم ان کو سزا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں تو یہ ہے کہ جو مطلب پکڑا جاتا ہے اس کو جیل میں داخل کیا جاتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جہاں تھے انہوں نے کہا یہاں کا ماحول یہ ہے کہ جو چوری کرے گا یا کوئی اور کرے گا تو یہ ہوگا، لیکن ان کا کہ تمہارے ہاں کیا قانون ہے، ہم اسی قانون کو یاد رکھیں گے، کیونکہ تمہارے ملک کا آدمی ہے تو ہم تمہارے ملک کا قانون یاد رکھیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو گرفتاری ہے، تو بس یوسف نے کہا کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی آج کیا ہو گیا، گرفتار ہونے کے بعد ان کو بڑی پریشانی ہو گئی ہے۔ پریشان اس لیے ہو گئے کہ اب ابو کو جا کر کیا جواب دیں گے، پہلے یوسف کے معاملے میں، اب دوسرا ایک بھائی رہ جاتا ہے تو بڑا مسئلہ ہوگا ہمارے لیے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ آخری منت سماجت کر رہے ہیں عزیز مصر سے۔ عزیز مصر کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ عزیز کہتے ہیں بادشاہ کو ان کی زبان میں۔ تو اب کیا بات کر رہے ہیں، کیا ان کے سامنے منت سماجت کر رہے ہیں، ان کو آج ان باتوں کو ہم سمجھیں گے۔ تو ترجمے کی طرف آئیں۔ کالا کی جمع کیا ہے؟ کالو۔ اور کالا ایک نے کہا، لیکن لڑکی اگر ہوتی تو سر کیا ہوگا؟ کالا۔ اور اگر بہت ساری خواتین ہوتی تو قلنا، قلنا، یہ قلنا ہوگا، یہ قلنا۔ دیکھیں ذرا بورڈ کی طرف، یہ یعنی انہوں نے کہا یہ ہے، لیکن یہ کون ہے؟ اس کی بہن ہے۔ اگر آپ نے اس کو یہ پڑھ لیا قلنا، تو یہ نا وی سے اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے کہا، کیا پڑھیں گے؟ قلنا، قلنا نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، قالو انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے نا، کہا یا ایھا، اے بادشاہ، اے عزیز، یعنی یہ ریسپیکٹ ویسے بات ہوگی نا، ادب کے ساتھ، اے عزیز، ان لہو، بے شک لہو اس کا، ابد ابا جان ہے، لیکن کیا ہے؟ شیخ بوڑھے ہیں، کبیرہ زیادہ، یعنی بہت زیادہ کیا ہے؟ بوڑھے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ فخذ، بس پکڑ لیں، گرفتار کر لیں۔ فا کے معنی بس، خذ کے معنی پکڑنا، اخذ کرتا ہو، کیا کہتے ہیں؟ اخذ کر لیں، پکڑ لو، گرفتار کر لیں۔ احدہ، کسی ایک کو، نہ ہم میں سے، یعنی ہم میں سے کسی ایک کو کیا کرے؟ پکڑ لیں۔ اردو سمجھ رہا، یعنی ترجمہ سمجھ، احدہ، قل هو اللہ احد، کسی ایک کو، مکانہ، اس کی جگہ، اس کی جگہ سے مراد نہیں، جگہ نہیں، in his place، یعنی اس کے بدلے کیا کرو؟ ہم میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لیں۔ بات تو ایک ہی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب ایک کو گرفتار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کس کو گرفتار کرتے ہیں؟ اس کے ماں باپ کو گرفتار کرتے ہیں۔ ان کی چار دیواری کا کوئی خیال۔ یہاں کیا زبردست قانون ہے، دیکھیں، انا نراکا، بے شک ہم، کہا کے معنی کیا ہے؟ آپ کو، تجھے، اور رہا کے معنی کیا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ اس ترجمہ اس طرح ہے، نون ارادہ ہے، رہا ارادہ ہے، اور کا ارادہ ہے۔ اس میں جو یہ خالی جگہ ہے، یہ خالی
دیکھ رہے رہا کے بعد ایک خالی گیپ ہے کا اور را کے درمیان. یہ کیوں ہے؟ یہ یا کو ظاہر کرنے کے لیے. کیا؟ یا تو یہ رہا ہے. دیکھو بولے رہا ریا کو کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو کس میں سے؟ احسان کرنے والوں میں سے. ہم نے آپ کو موصل پایا ہے, آپ نے بڑا حسن عمل ہمارے ساتھ کیا ہے, تو یہ بھی ایک حسن عمل کر کے دکھا دینا کہ ہم میں سے کسی کو اگر گرفتاری دے رہے ہیں لیکن یہ چھوٹا ہے, والد صاحب بڑے پریشان ہیں, بوڑھے ہیں, رو رہے ہیں, اس لیے ان کو چھوڑ دیں. تو اب آپ کون لے گا؟ یوسف علیہ السلام. یہاں تعالیٰ کے میں نے کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا. تو ہم اگر یہ کہیں جواب دیا, اردو میں اگر ہم یہ کہہ دیں اس نے کہا کہ جب جواب دیا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ کی پناہ, معاذ اللہ. اردو میں بھی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نہیں. ان کہ نہ کے مانے ہم اخذا گرفتار کر لیں, پکڑ لیں, کہ ہم گرفتار کریں سوائے یا مگر ہم تو گرفتار کریں گے. من انگریزی میں ہوئی مین, دا پرسن, ٹھیک ہے جی. من وہ شخص, وجدنا, وجدنا کے معنی کیا؟ وجدنا پا لیا ہے, نہ ہم نے متا, متا کس کو کہتے ہیں؟ سامان. اور نہ کے معنی اپنا یا ہمارا, یعنی جہاں ہم نے جس کے پاس, جس کے پاس, جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے, ہم تو اسی کو گرفتار کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو گرفتار کریں. کیوں گرفتار کریں؟ اتنا بے شک اذن اگر ایسا کیا اس وقت تب کیا ہو جائیں گے ہم؟ لظالمون, ضرور ہاں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے, کرنے والے ہوں گے. یہ 79 نمبر آیت مشکل تو نہیں ہے. قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, ان نأخذ کہ ہم پکڑ لیں. کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کسی ایک کو پکڑو نہیں, ہم مگر ہم پکڑیں گے ان اس شخص کو وجدنا متاعنا عنده, جس کے پاس ہمارا سامان مل گیا ہے. ان بے شک ہم اذن اگر ایسا کریں گے جو آپ کہتے ہیں, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ناانصافی کریں گے. ظلم کے بعد ناانصافی, پھر تو انصاف نہیں ہوگا, یہ تو بے انصافی ہوگی. تو یہ اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے ناانصافی کرنے والے. اب آگے یہ آیت لمبی ہے, دیکھنے کی طرف. اب کیا ہوا؟ یہ مایوس تو ہو گئے نا, ان کو جواب مل گیا. فلما پھر جب استا علادہ ہے, یاس علادہ ہے, واو الف علادہ ہے, اس میں درمیانی لفظ کون سے؟ یاس ہے. اردو میں یاس کس کو کہتے ہیں؟ اردو تو آتی ہے یاس, یاس ہے مایوس. مایوس کیا کہتے ہیں؟ مایوس. جب وہ مایوس ہوئے, اگر آپ یہ قرآن نہیں پڑھیں گے نا تو آپ کی اردو چلی جائے گی. آپ سے کیا خیال؟ قرآن آپ کی اردو کی کیا کرتی ہے؟ ہماری اردو کی کیا کرتی ہے؟ حفاظت کرتی. یعنی قرآن کی جو زبان ہے وہ ہماری زبان کی کیا ہے؟ حفاظت ہے. اس لیے ہمیں پڑھنی چاہیے. منہو, اس سے. کس سے؟ منہو کون ہے؟ یوسف علیہ السلام سے جب یہ مایوس ہو گئے تو خلصو, علادہ ہو گئے. خلصو خالص کو کہتے ہیں, علادہ ہو گئے.
اس کے لیے نجیہ کے لیے، کس کے لیے؟ مشورہ کرتے ہیں۔ اب مشورہ کرنے کے لیے جب ارادہ ہوئے تو یہ کتنے لوگ تھے؟ نہیں، 10 کہاں سے آ گئے؟ اب 10 میں ایک تو پکڑا ہوا ہے، 9 جو وہی 9 تھے وہی ہے۔ اب 9 میں سے ایک نے مشورہ دیا۔ وہ مشورہ دینے والا جب یوسف علیہ السلام کو یہ کنویں میں ڈال رہے تھے اس سے پہلے ایک مشورہ کیا ہوا تھا، تو کسی نے کہا اس کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ ابو کی ساری محبت ہماری طرف ہو جائے، وہ ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں، تو ان کو قتل کر دیں گے، دنیا سے چلا جائے، ختم۔ دوسرے نے کہا نہیں، اس طرح نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں کسی اور ملک میں پھینک کے آ جاتے ہیں، تو جب ملک میں جائے گا تو وہ لوگ پکڑ لیں گے، یا اس طرح کریں کوئی اور کرتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں کہ بھیڑیا ہے وہ آ جائے اور اس کو کھا جائے، بیابان میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس بڑے نے کہا نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ نہ کسی جگہ پھینکتے ہیں، نہ کہیں قتل کرتے ہیں، نہ کہیں بھیڑیا کے حوالے کرتے ہیں، بلکہ کسی کنویں میں ایسا کرتے ڈال دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی قافلہ آ جائے، اٹھا کر کسی ملک لے جائے اور کیا کریں، اس کو نیلام کر دیں۔ یہ اس میں ترس تھا نا، کہ باقیوں میں ترس نہیں تھا۔ اب یہ جو بڑا ہے یہ اب دوسرا مشورہ دے رہے ہیں، کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ کالا کہا کبیر کے معنی بڑے نے، ان میں بڑے نے کہا علم کیا نہیں، تعلمون تمہیں یاد نہیں، تمہیں معلوم نہیں تمہیں معلوم، انا کہ ابا کو تم نے ابا جان سے قد یقیناً کیا کیا تھا، اخذا کیا معنی لیا تھا، موثقہ ایک وعدہ، وثاقہ میثاق کہ تم نے اپنے باپ سے، یاد ہے تمہیں کہ تم سے تمہارے باپ نے ایک عہد لیا تھا، من اللہ کو گواہ کر کے، اللہ کو گواہ کر کے، تمہیں یاد ہے وہ بات کہ ابو نے کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو، کہ تم نے پہلے یوسف کو اور تم نے پھر اب مجھ سے یہ لے جا رہے ہو تو مجھ سے وعدہ کرو، ایگریمنٹ کرو، اور اس ایگریمنٹ کا گواہ کون ہوگا؟ اللہ۔ تو ان کو یاد دلا رہا ہے، وَمِن قَبْلُ، اور اس کام سے پہلے اور اس سے قبل پہلے، ماں کے فرض کوتاہی کی تم نے یوسف کے معاملے میں، تم تو مجرم ہو، یوسف کے معاملے میں بھی تم نے کوتاہی کی ہے نا باپ کے ساتھ۔ فلن ابرحا، فلن کے معنی پھر اب ہرگز نہیں، سو ہرگز نہیں، ابرحا آ کے معنی میں، برحا کے معنی ہٹوں گا، الارض زمین سے، میں زمین سے نہیں ہٹوں گا ہرگز، حتی جب تک یاذن اجازت دے، لی مجھے، ابھی میرا ابا جان، میرا ابا جان جب تک مجھے اجازت نہ دے اس وقت تک میں یہاں زمین سے نہیں ہٹوں گا، تم تو جا جو چاہے کر لو، میں تو اپنے بھائی کا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ پکڑے گئے، یا کیا ہو جائے، یا حکمو فیصلہ فرما دے، فیصلہ صادر کر دے، کون؟ اللہ، لی میرے حق میں، میرے لیے جب رب کی طرف سے کوئی فیصلہ آ گیا بس ٹھیک ہے، وہی وہو خیر الحاکمین، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، تو وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ آئیے،
ابھی فیصلہ ہو گیا، ساری باتیں ہو گئی، ہم سمجھ رہے ہیں کیا کیا باتیں ان کو یاد دلائیے. ایک وعدہ کون سا دلایا کہ ہم باپ سے جو تم نے اس بنیامین کے حوالے سے جو عہد و پیمان ایگریمنٹ کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے اوپر یوسف کا قرض موجود ہے کہ یوسف کو تم نے کیا کیا، تمہیں یاد ہے. دوسری بات یہ کہ میں اب آپ کا بھائی تو ہوں، لیکن میں اس زمین سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک میرے ابو جان ابا جان میرے لیے کوئی پرمیشن کوئی اجازت کہ تم آ جاؤ تب میں جاؤں گا، نہیں تو میں یہی رہوں گا. دوسری بات یہ ہے یا تو اوپر سے کوئی وہی بھیج دے یعقوب علیہ السلام کو کہ وہ پیغمبر ہے تو فیصلے پہ میں راضی ہوں کہ اللہ جو فیصلہ کرے میرے بارے میں، کیونکہ جرم تو ہم سے ہو گیا ہے پہلے ایک بھائی کے ساتھ. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب ہم یہ پہلے سے یہ جو چوری ہوئی ہے ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، اس کے بڑے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی. اب یوسف سے یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کے بھائی بھی چوری. تو اب دیکھیں ارجعوا، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ ارجعوا، واپس جاؤ. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ارجع رجوع کرو واپس جاؤ، لیکن میں ایک مرد سے کہوں گا، لیکن اگر بچی ہوتی تو کیا کہتا؟ یا ارجعی، کیا ارجعی. لیکن اگر میں آپ سب سے کہوں ارجعوا، ریٹرن بیک، ٹھیک ہے واپس جاؤ سب. لیکن اگر عورتیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ کیا بات جی کسی نے کہا ہے صحیح کہا ارجعنا، کیا ہوگا؟ ارجعنا کیا کہتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں خواتین ہوتی تو کیا ہوگا؟ ارجعنا ہے رجوع سے رجع، رجوع جس طرح کرتے ہیں وہی لفظ کیا پڑھیں گے؟ ارجعنا. اگر آپ نے یہ پڑھ لیا ارجعنا تو یہ تو پھر یہ ہوگا کہ ہم واپس لوٹ گئے. اس کو کیا پڑھیں گے؟ ارجعنا، نون کو کھینچے گے نہیں. ارجعوا واپس لوٹ آؤ، یہ اس میں بات لگا لیں، یہ سب رزم کے لیے. ارجعوا الی ابیکم بس اتنے ہیں، لیکن اس کا معنی وہی ہوگا. کیا ہوا؟ واپس جاؤ کس کی طرف؟ اپنے ابا جان کی طرف. فقولوا بس کیا کرو؟ کہو. اگر عورتوں کو کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ عورتیں ہوتی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فقولوا. آپ سے تو میں کہوں گا فقولوا سب جا کر کہہ دو. لیکن اگر خواتین یہاں ہوتی تو میں کیا کہتا؟ فقلنا. کیا یہ دیکھ فقلنا لکھا ہوا نہیں آپ کے، اس کے ساتھ کیا لگا؟ فا. فقلنا بس کہہ دو. تو یہاں مرد ہے اس لیے کہا رہا ہے فقولوا بس کہو. یا ابانا، اے ابا جان، اے ہمارے ابا جان. ان بے شک ابن کا تیرے آپ کے صاحبزادے نے، آپ کے صاحبزادے نے کیا کیا ہے؟ سارا کا چوری کی ہے. کہ آپ کا بیٹا کیا ہو گیا؟ اب صاحبزادہ میں اس لیے استعمال کروں کہ اچھا لگتا ہے کہ وہ ادب کے ساتھ کہ آپ کے صاحبزادے سے چوری ہو گئی ہے. وما شہدنا، اور ہم نہیں تھے گواہ، یعنی ہم گواہ نہیں تھے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے چوری ہوئی. یہ صحیح بول رہے نا کہ غلط بول رہے؟ صحیح کر رہے ہیں، بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ ہم جہاں وہ چوری ہو رہی تھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، بلکہ کیا ہوا؟ الا مگر بما، وہ جو علمنا ہمیں بتایا گیا، معلوم ہوا، جو ہمیں معلوم ہوا.
یعنی ہمیں تو معلوم ہوا نا، ہمیں بتایا گیا کہ تیرے بھائی نے کیا کیا. وما کننا، اور نہیں ہے، نہیں تھے ہم. کننا، کن کیجئے کن اور نہ. کن کون سا ہے؟ کن فیکون. تھے ہم، نہیں تھے ہم. للغیب، غیب پر، غیب کو، اور نہیں تھے ہم غیب کے حفاظت کرنے والے. یہ ہمیں نہیں معلوم کہ غیب میں کیا ہوا ہے، پس پردہ کیا ہوا ہے، پس منظر میں کیا ہے. ہم غیب کو، لیکن اگر پاکستان کا کوئی پیر ہوتا تو کہتا میں تو جانتا ہوں، تمہارے گھر میں یہ ہے، تمہارے معاملہ یہ ہے. یہ پیغمبر زادے ہیں، ان کے باپ کو بھی نہیں پتا ہے کہ یوسف زندہ ہے یا، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ عثمان غنی زندہ ہے یا شہید ہو گئے. کیا خیال ہے؟ اور پھر بیت رضوان کا پتہ ہے آپ کو کہ عثمان کے ساتھ 3 اور تھے، اور افواہ پھیل گئی تھی کہ وہ تو شہید ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ جو بدری صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ کے تابع، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سارے موجود تھے، بکر، عمر بھی سب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سارے موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ایک بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ 3 اور دوست جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے. تو کیا خیال ہے، ہمیں انتقام لینا چاہیے یا نہیں؟ سب نے کہا بالکل لینا چاہیے. تو چلو بھائی کہ ہم نے ملک کے اندر بھیجا، وہاں انہوں نے ان کو، ہمارے آدمی کو قتل کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میرے ہاتھ پہ کیا کرو؟ بیعت کرو. کیا کرو؟ اور سب نے باری باری 1400 صحابہ نے مکمل طور پر ببول درخت کے نیچے، قرآن کہہ رہے ہیں درخت کے نیچے اپنا ہاتھ آگے کر کے، بھی ہاتھ رکھتے رہے سب کے اوپر. جب سب کے ہاتھوں پہ بیعت ہو گئی، یعنی نبی اکثر کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری یہ بیعت اتنی پسند آئی ہے کہ نیچے صحابی کا ہاتھ تھا، اوپر آپ کا ہاتھ تھا، اور تمہارے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ تھا. کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ پیغمبر کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا ہے جب تک اوپر سے وہی نازل نہیں ہوتی ہے. یہ قرآن اگر بیان کر دیے گئے تو بہت بڑی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ بیان نہیں کرتے، یہ قرآن کو اس لیے ایکسپلین نہیں کرتے ہیں کہ دروازے کیا ہو جاتے ہیں، دکانداری کے بند ہو جاتے ہیں. یہاں ابراہیم اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں پتا، کس کو؟ یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی جاتی ہے رو رو کر کے، اور یہاں ہم کہتے نہیں مجھے تو پتا ہے آپ کے گھر میں تعویذ پڑی ہوئی ہے، آپ کا کاروبار فلاں شخص نے تمہارے قدر میں بند کر دیے گا، اور یہاں تمہارے ساتھ جن ہے، وہ جن میں نکال سکتا ہوں، وہ میرے انڈر میں. تو اگر ان کے حکم میں جنات آ جائے تو ATM سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ خالی نہ ہو جائے. کوئی نہیں ان کو پتا. یہ سب جھوٹ کا ایک بلا دار گرم کیا ہوا ہے، کاروبار کر رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وما شہدنا، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم گواہ نہیں ہیں اس بات پہ، الا بما علمنا، ہاں جو ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں معلوم ہو گیا ہے. وما كنا للغیب حافظین، غیب کی باتوں کو ہم جانتے نہیں ہیں. آگے واسأل، یہ کیا مانے؟ اسأل، واسألو، واسألو کے مانے کیا ہے؟ پوچھو، سارے پوچھو. اگر عورتوں سے کہیں گے تو کیا کہیں؟ دیکھیں واسألنا، واسألنا، ایک سے پوچھیں گے بلا بتا. واسألی، اسألی، اسأل، اسألی، اور اسألو، اسألنا. یاد ہو گیا کہ نہیں؟ یہ آئندہ کلاس میں یاد رہے گی، ورنہ میں کہوں گا جائیں گے. کیوں آپ یاد کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ صحیح نہیں؟ آپ یاد نہیں کریں گے نا تو پھر یہ ہوتا ہے یاد کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اجلس، اجلس، لڑکی کو کہوں گا کیا کہوں گا؟ اجلسی.
इजलिसी। और अगर मैं सबसे कहूँ बैठ जाए, सिट डाउन प्लीज, अरबी में क्या कहूँगा? इजलिसू। क्या करूँ? इजलिसू। अगर औरतें होंगी तो इधर क्या कहूँगा? और इजलिसना, इजलिसना। और आप उर्दू में क्या कहें? बैठ जाओ, ओ बैठ जाओ, तुसी बैठो, ओ बैठो। और हमारी जुबान में एक ही लफ्ज़ है, अरबी में ऐसा नहीं है। एक के लिए लादा है, दो के लिए लादा है, तीन के लिए मुज़क्कर के लिए लादा है, एक खातून के लिए लादा है, दो ख्वातीन के लिए लादा है, और वन ख्वातीन के लिए जमा के में बहुत है, वो भी लादा है। तो ये मैं इसलिए आने बस ताकि आप भूले नहीं। ये मैं क्यों रुकता हूँ पता है आपको? ये तालीम का एक तरीका है ताकि आप भूले नहीं। एक दफा मैं पढ़ रहा था, हमारी टीचर ने कहा, क्योंकि हमें तो उर्दू नहीं आती थी वहाँ, उर्दू वहाँ कम बोली जाती है, या तो इनको है हमारी जुबान है वहाँ की, या तो पश्तो। तो मुझे एक धक्कम पी उर्दू का एक लफ्ज़ है, धक्कम पे, हाँ पे। तो धक्कम पे हमारे लिए तो एक मुसीबत थी कि धक्कम पे कैसे कहते हैं। तो सर से हमने कहा, सर ये कौन सा लफ्ज़ आ गया उर्दू का, एक लफ्ज़ तो हमारी समझ से बाहर है। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करें, लाइन बना, लाइन बना। हम लाइन बना करके खड़े हो गए। पहले वाले से कहा कि तुम ऐसा करो, इसको धक्का दे सबको। हाँ, उधर से कहा तुम इधर से धक्का दो। जब तुम एक दूसरे को धक्के दोगे ना तो इसको कहते हैं। हाँ, फिर वो मैं आज तक इसलिए मैं आपसे भी ये करता हूँ कि ये बस अल पूछ लो, क्या पूछ लो, हाँ सवाल करो। ये किससे कहा जाता है? ये किससे पूछा जाता है? कि कौन पूछे? याकूब अलैहिस्सलाम पूछे कि तुम सवाल कर पूछ लो, मालूम कर लो, अल कर्यता बस्ती वालों से, अल्लती जहां कुन्ना हम थे, फीहा उसमें, यानी जिसमें हम थे, वहां के बस्ती वालों से। मिस्र से न पूछो, शहर से न पूछना, बल्कि जो लोग थे वहां गला लेने आए थे उनसे पूछ ले। वल और कारवां से, और कारवां से, अल्लती वो जो अकबरना हम मौजूद थे, फीहा जिसमें, जिस काफिले के साथ हम मौजूद थे उनसे पूछ लें। ये किससे कहा जा रहा है? याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कि तुम जाकर अपने मुंह से ये कहो कि हमारे पर यकीन तो नहीं है ना, तो ऐसा करें कि बस्ती वालों से जाकर के मालूमात कर लें, या तो वो जो हमारे साथ काफिला था उससे पूछ लें। वो इन्ना लस्वादिकून, और हम यकीनन सच बोलने वाले, ये कह देना, और यकीनन हम सच बोलने वाले हैं। अब आपसे मैं पूछूंगा, क्या ये सत्य, ये बात सच है? सच है ना, गलती तो नहीं की है, लेकिन यही हुआ, यही हुआ, यही हुआ। ये बात भी सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। अच्छा, ये बात सही है, और ये बात भी सही है, ये बात भी सही है कि इन सब बातों पे हम क्या है? हम झूठ नहीं बोल रहे। अब याकूब अलैहिस्सलाम जवाब दे रहा है, काला, क्या कहा किसने? याकूब अलैहिस्सलाम, बल्कि, लेकिन, सब वलत मुज़य्यन कर दिया है। ये प्लाट बनाया है तुमने, ड्रामा कर रहे हो, हाँ? सब वलत लको, अपने लिए, नफ्स अनफुसकुम, तुम्हारे दिल ने, अमरा, ये मामला, ये काम तुमने जो ये बना रहे हो ना, मुज़य्यन करके खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हो, ये तुम्हारे दिल ने, तुम्हारे अंदर की चीजों ने बयान किया है। मैं इनको नहीं मानता हूं। फसब्रुन जमील, बस इन सब से बेहतर मेरे लिए क्या है? सब्र ही बेहतर है। बस सब्र करूंगा, सब्रुन जमील, बस सब्र ही बेहतरीन है।
اب آگے وہ کہتے ہیں، اب یہ پیغام دے رہے ہیں، اصل اللہ ہو ان قریب اللہ کیا کہتے گا، کہ لے آئے گا نی میرے پاس بہم ان کو جمیعا سب کے سب، یعنی سب کو کیا کر دے گا اللہ تعالیٰ ایک دن میرے پاس لے آئے گا، کیونکہ انہو بے شک وہی کیا ہے، العلیم سب سے زیادہ ان باتوں کو جاننے والا اور بہترین فیصلہ کرنے والا۔ یا تو نظر نہیں آیا، فیصلہ کرنے والا۔ کہ آج یہ سبق تھا ہمارا اور لمبا سبق تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے میرے خیال میں معلوم کیا ہوگا کہ اب آپ جب گھر جائیں گے اور اس چیز آپ وہ لے لیں گے، تصویر لے لیں گے، تو پھر آپ اور آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے سبق میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور کیا کیا الفاظ ہیں، بند کر دیں۔